اور نمبر 2 نقطہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ الفاظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں الفاظ آئے ہیں ان میں ترتیب مختلف ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس کو پہلے لا کر اور تزکیہ جو ہے اس کو آخر میں رکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے 3 دفعہ یہی آیت آئی، سورہ بقرہ میں بھی آئی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہاں یزکی پہلے ہو گیا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ بعد میں آیا ہے۔ یہی ترتیب پھر سورہ جمعہ میں ہے، یہی ترتیب سورہ آل عمران میں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ 2 مرتبہ وہ ترتیب ہوتی 2 مرتبہ یہ ہوتی تو ہم کہتے کہ برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جب یہ ہے کہ 1 مرتبہ وہ آئی ہے اور وہ انسانوں کی طرف سے ہے، چاہے حضرت ابراہیم بہت بڑا اونچا مقام ہے تو انسان، اور حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے ہیں لیکن ہے تو انسان، انہوں نے اپنے حیثیت سے سوچ کر تزکیہ کو بلند ترین مقام قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تصحیح کا لفظ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دونوں رسولوں کی بات بھی غلط تو نہیں تھی، لیکن امپروو کیا ہے، اس کو بہتر کر دیا ہے۔ اور وہ امپروومنٹ کیا ہے کہ تزکیہ پہلے اور تعلیم و کتاب و حکمت بعد میں۔ کیوں؟ جب تک نیت خالص نہ ہو چکی ہو علم کا حصول بیکار ہے، بلکہ نقصان دہ ہے۔ اپنے دل کے اندر تو اپنا تکبر ہے، اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا مقصود ہے، لوگوں پر روب گانٹنا مقصود ہے، اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہے، اپنی خطابت کا سکہ جمانا مقصود ہے۔ ایسے آدمی کے لیے علم جو ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مضر ہو جاتا ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے اپنے ان مقاصد سیئہ کے لیے۔ تو تزکیہ ہوگا، نیت درست ہو چکی ہوگی، تب علم کا حصول مفید ہوگا۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے۔ علم کو اگر اپنے تن کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بن جائے گا تمہارے لیے، اور علم کو اگر دل کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تمہارا یار ہوگا، دوست ہوگا۔ علم را بر تن زنی مارے بود، مار سانپ کو کہتے ہیں، علم را بر دل زنی یار بود۔ تو تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر مقدم کر کے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت، اور میں یہاں لفظ بدل رہا ہوں، تعلم کتاب و حکمت، سیکھنا، کتاب اور حکمت کا سیکھنا مفید تبھی ہوتا ہے جبکہ نیت کی اصلاح ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، ورنہ بصورت دیگر انسان علم کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کرتا ہے۔